السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میں آپ سے ایک سوال، پہلا سوال یہ ہے کہ رمضان کیا ہے، اور بہت پبلک کو یہ چیز کا بارے میں پتہ نہیں ہے کہ رمضان صرف نماز پڑھنے کے لیے ہے یا روزہ رکھ کے نماز پڑھنے عبادت کرنے کے لیے ہے، کہ اس سے اور آگے کچھ آپ یہ چیز کا ہمیں سوال بتائیے۔ میرے پیارے آڈینس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک اسی طرح ہم لوگوں کو دین کی بات کرنے کی، سمجھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے اور پوری زندگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا سوال سب سے پہلے یہ ہے کہ رمضان کیا ہے، رمضان میں عبادت کیسے کرے مسلمان؟ تو سب سے پہلی بات یہ جان لیجئے کہ عبادت تو کرنا ہی کرنا ہے، عبادت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا کہ تاکہ ہم ان کی عبادت کریں، ریاضت کریں، ان کی تعریف بیان کریں، ان کی بارگاہ میں سر کو جھکائے، عاجزی و انکساری کے ساتھ۔ جی، عبادت تو ابلیس نے بھی کیا، روایتوں میں آتا ہے کئی ہزار برس تک عبادت کیا، لیکن اللہ پاک نے ان کی عبادت ان کے منہ پہ مار دیا، اور اللہ پاک نے وہ پاک جماعت یعنی فرشتوں کی جماعت سے نکال کر کے انہیں شیطان میں داخل کر دیا۔ یہ ہر کوئی جانتا ہے، لیکن وہ بات اور آج کی بات میں ملانے والا ہوں۔ عبادت کیا ہے؟ جبکہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ میری وہ عبادت کریں۔ تو عبادت تو کرنا ہی کرنا ہے، عبادت سے پہلے کیا کرنا ہے یہ امپورٹنٹ ہے، یہ چیز ہے۔ مان لیجئے ہم گھر میں رہنا چاہتے ہیں، تو گھر میں رہنے سے پہلے ہر دھرم کے لوگ، ہر انسان، ہر جاتی کے لوگ گھر میں داخل ہونے سے پہلے گھر تو بنا لیتے ہیں لیکن رہتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ ریزن کیا ہے کہ ابھی نہیں رہنا ہے۔ اس سے پہلے کیا کرنا ہے کہ گھر کو کلر کرنا ہے، پینٹنگ کرانا ہے، اچھا بیڈ لگانا ہے، کرسی لگانا ہے، اچھی لائٹ لگانی ہے تاکہ گھر میں سکون ملے۔ کیا یہی بات ہے یا نہیں؟ جی، ابھی تو یہی چل رہا ہے، مارکیٹ میں بھی اور گاؤں میں بھی، گھر میں بھی، دیہات میں بھی۔ مثال میں دے رہا ہوں جی، کہ اگر آپ ایک گھر بنائے اور گھر میں رہنا چاہتے ہیں تو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں گھر میں رہوں تو پہلے گھر کو سجاوٹ دوں، تاکہ اس گھر میں جب بھی ہم داخل ہو، گھر میں سوئے بیٹھے کھانا کھائے تو مجھے سکون اور آنند ملے، یہی نیت ہوتی ہے۔ تو یہ مثال آپ بآسانی سمجھ گئے ہوں گے۔ جی، یہی مثال میں اب آگے آپ کو بآسانی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ عبادت سے پہلے ہم اپنے قلوب کو، دل کو پاک کریں، اپنے تن کو، من کو، ذہن کو، آنکھ کو، کان کو، آنکھ، کان، منہ، زبان، ناک، ہر ایک چیز کو پاک کریں، جسے اسلام نے کہا طہارت یعنی پاکی۔ پاکی بس مسلمان آج کے دور میں اتنا ہی سمٹ کر رہ گیا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نہا لیے، کپڑا پاک پہن لیے، پاک ہو گئے، لیکن ان کے اندر جو اصلی چیز پائی جاتی ہے وہ دل ہے، جسے ہم اردو بھاشا میں یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک عربی بھاشا میں قلوب کہتے ہیں، دل۔ تو دل کو پاک کرنا ضروری ہے، چاہے مسجد میں داخل ہو یا قرآن پاک کی تلاوت کریں یا اللہ و رسول کا ذکر کرے یا درود پڑھے یا کلمہ پڑھے، کوئی بھی چیز کام کرنے سے پہلے پاکی اگر ہو گئی ہے تو اس کے بعد ایک اور پاکی ہے، اپنی ذہن کو پاک کریں، اپنی سوچ کو پاک کریں، اپنے دل کی دنیا کو بدل دیں۔ بدلنے کی وجہ یہ بنائے کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ آج اسی پوائنٹ پر بہت سارے ایسے ہمارے نوجوان ہیں، میں ان کے لیے بدل جاؤں گا، میں ان کو اب دکھاؤں گا کر کے، لیکن میرے پیارے دوستو آپ یہ نہ بول کر کے یہ بولیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے آج سے میں بدلوں گا۔ جس میں اللہ راضی رہے، اللہ کے رسول راضی رہیں، میں اللہ کے خاطر میں اب بدل جاؤں گا۔ آمین۔ میں اللہ کے رسول کی محبت میں جو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، عالی شان ہے، جس پر صحابہ نے عمل کیا، جس پر تبع تابعین نے عمل کیا، جس پر اولیاء کرام، بزرگان دین، صوفیاء کرام نے عمل کیا،
ان کی باتوں پر میں انشاءاللہ عمل کروں گا۔ اس نیت سے آپ اپنے دل کو جس دن سدھارنا شروع کریں گے، یقیناً آپ کے اوپر اللہ کا بے پناہ فضل و کرم کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ نیت ہونی چاہیے، جو بھی ہم کام کریں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ جس میں خوش ہو، اللہ کے رسول جس میں خوش ہو۔ تو یہ بات شاید آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم جب بھی عبادت کریں تو اپنے دل کو صاف کریں۔ دل سے مراد کیا ہے؟ 4-5 چیزیں اہم ہے، وہ آپ حضرات غور سے سماعت کر لیجئے۔ جس چیز کی وجہ سے ہمارے دل میں آج کالا پن پڑ چکا ہے، دل گرد و غبار سے آلودہ ہو چکا ہے، آج ہمیں صحیح راستہ دکھ نہیں رہا ہے۔ آج ہمارے دل میں جہاں قرآن ہونی چاہیے وہاں غیبت کی دنیا، برائی کی دنیا، بغض و کینہ کی دنیا، حسد کینہ بھر چکا ہے۔ جہاں اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اللہ کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، جس دل میں قرآن ہونی چاہیے، ماں باپ کی محبت ہونی چاہیے، بزرگان دین کی الفت ہونی چاہیے، بزرگان دین کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی ایک دنیا ہونی چاہیے۔ اس دنیا میں ہم دنیاوی چیز بسا کے رکھے ہیں جو کہ فنا ہے، وہ ختم ہونی ہے، ہر ایک جاندار کو ختم ہونا ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جاندار کو ختم ہونا ہے، ہر ایک چیز ختم ہو جائیں گی۔ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جبکہ اللہ کی نظر میں، اللہ و رسول کی نظر میں یہ دنیا جو ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ مچھر کا جو پر ہے ان کے بھی حیثیت یہ نہیں رکھتی ہے۔ ان کے پیچھے ہم دن رات لگے رہتے ہیں اور انہی کے وجہ سے ایک دوسرے کا قتل عام کر رہے ہیں، حق مار رہے ہیں، ہر چیز کو جو ہے ہر چیز کے پیچھے اللہ و رسول سے دور ہو رہے ہیں اور دنیاوی چیز کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ یہی چیز ہمارے دلوں پر حاوی ہو چکی ہے، اسی کی وجہ سے ہم اللہ سے محبت نہیں کر پا رہے۔ مسلمان تو چاہتا ہے کہ کاش میں نماز پڑھتا، کاش میں درود پڑھتا، کاش میں کلمہ پڑھتا، کاش میں آقا کریم کی سنتوں پر عمل کرتا۔ میرے پیارے دوستو، یہ سب چیز کاش آپ کی آخری عمر تک لے کے جائے گی، لیکن کاش ہی بن کے دھری رہ جائے گی۔ ابھی بھی وقت ہے۔ اللہ کو جوانی کی عبادت سب سے زیادہ پسند ہے، اور آج کے نوجوان اگر وہ عبادت بھی کرتے ہیں، 5 وقت کا ماہ رمضان آیا، آپ دیکھیے بہت سارے ایسے لڑکے آج نماز بھی پڑھتے تو صرف دکھاوے کی نیت سے نماز پڑھتے نہیں، بلکہ وہ انٹرنیٹ پر ایک دم آنا چاہتے ہیں کہ میں دیکھو میں نمازی ہوں، میں قرآنی ہوں، بس کچھ دن کا وہ مہمان ہے، پھر جیسے عید کی چاند نظر آ گئی وہ غائب ہو جائیں گے۔ تو کیا یہ مسلمان ہے؟ میرے پیارے دوستو، ساتھیو، آپ اللہ کے بندے ہیں، ایمان والے ہیں، آپ ہمیشہ کے لیے نماز پڑھیے، بھلے آپ مسجد میں پڑھیے یا گھر میں پڑھیے یا جہاں بھی کام کرتے ہیں وہاں پڑھیے، آپ باہر رہتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، وہاں پڑھیے آپ، لیکن اللہ اور رسول کی عبادت کرنے سے پہلے 4-5 چیز کو اپنے دل میں جو بسا ہے اس کو نکال دیجئے۔ میں پوائنٹ بتا رہا ہوں، اپنے دل میں اگر کسی کے لیے کینہ رکھے ہیں اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیجئے، حسد مت کیجئے، جلیے مت کسی سے۔ اللہ پاک جس کے جتنا نصیب میں لکھا ہے وہ ہو کر کے ہی رہے گا۔ کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو ان کے حق میں دعا کیجئے، ترقی کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ پاک، آپ دوسرے کے لیے دعا کریں گے اللہ آپ کو اس سے بے پناہ زیادہ دے گا۔ حسد مت رکھیے، کینہ مت رکھیے، کسی کے بارے میں برائی مت کیجیے، اور آپ اپنے دل کو ہمیشہ پاک کرنے کے بارے میں فکر مند رہیے۔ جتنا آپ زیادہ اپنے اوپر نظر رکھیں گے اللہ پاک اتنا آپ کو دنیا و آخرت میں بلند مقام عطا کرے گا۔ آمین۔ جس دن آپ کی دل اور ذہن اور آپ کی آنکھ، کان، ناک، بدن اندر سے پاک ہو گئی تو آپ اوپر من سے بھی کہہ دیں گے سبحان اللہ، تو یقیناً میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ آمین۔ جس دن آپ کا دل پاک ہو گیا اس دن اگر ایک وقت کی بھی آپ سچے دل سے نماز پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ وہ نماز آپ کی قبول ہو جائے گی۔ آمین۔ جس دن آپ کا ذہن دل پاک ہو گیا، اگر آپ سچے دل سے کسی کا مدد کریں گے تو یقیناً وہ مدد ہی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن آپ کی مغفرت کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ آمین۔ لیکن ان تمام چیزوں کو کرنے سے پہلے اپنے قلوب کو، دل کو پاک کیجیے، پاکی کرنا ضروری ہے۔ آج کے دور میں مسلمان بس وہی مسئلہ مسائل پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ یہ کون سا مسئلہ ہے، وہ کون سا مسئلہ۔ میرے پیارے، مسئلہ بہت دور کی بات ہے،
مسئلہ تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے ذہن میں ہزاروں دے دیں گے، لیکن ان تمام باتوں کو تو ابھی تھوڑی دور رکھیے، لیکن اس سے پہلے اپنے دل کو پاک کیجیے۔ جس دن آپ کا دل پاک ہو گیا، اللہ پاک جو ہے آپ کی کپڑوں کو، آپ کے گھروں کو، آپ کی دولت کو، مال کو نہیں دیکھتا، اللہ کی نظر آپ کے دلوں پر رہتا ہے۔ اب اللہ پاک کو یہ بھی علم ہے کہ آپ کل کیا کرنے والے ہیں، 10 سال بعد کیا کریں گے، ہزاروں سال بعد کیا کریں گے، آپ جنت میں رہیں گے کہ جہنم میں، اللہ پاک کو ہر ایک چیز کا علم ہے۔ تو اپنے دلوں کو صاف کیجئے، قلوب کو صاف کیجئے، اور انسان آج ذہن پانے کے لیے، سکون پانے کے لیے ایک جگہ سے بدل کر دوسری جگہ جاتا ہے تاکہ ہمیں سکون ملے، آنند ملے، راحت ملے، لیکن دیکھیے مسلمان آج بھی پریشان ہے، کہیں سکون نہیں ہے، کہیں چین نہیں ہے، کہیں راحت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قرآن میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کرنے سے دلوں کو چین اور سکون ملتا ہے۔ آج بڑے بڑے بادشاہ، پی ایم، سی ایم جتنے بھی ہیں، ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی، جبکہ خربوں روپیہ ہے، اربوں روپیہ ان کے پاس، پیسے کی کمی نہیں ہے، ہر ایک چیز موجود ہے ان کے پاس، پھر بھی ان کو نیند نہیں آتی ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ پاک نے قرآن پاک میں کھلے عام اعلان کر دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کرنے سے، اللہ کے ذکر کرنے سے، اللہ کے ذکر کرنے سے دلوں کو چین اور سکون اور راحت ملتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، آپ عمل کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک دنیا و آخرت میں بھی کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا۔ آج کے لیے ویڈیو اتنا ہی، اور بہت سارے کام کاج ہے، پھر کل انشاءاللہ آپ کو اس سے بہترین کوشش کریں گے چھوٹی چھوٹی بات آپ تک پہنچانے کی۔ یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، لائک کر دیجئے، اور اسلامی ویڈیو ہے اس کو شیئر کیجئے، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اگر کوئی ایک بھی مسلمان عمل کر لیا آپ کی وجہ سے تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ پاک آپ کو بھی کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ نے تو جتنا بھی چیز بتائے ہیں، اس سے تو جو بھی آدمی اور جو بھی انسان بے نمازی بھی ہوں گے تو اللہ پاک کے رحم و کرم سے وہ نمازی ہو جائیں گے۔ لیکن ایک سوالات اور ہے، جیسے کہ بہت آدمی کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، جیسے میں کام کر رہا ہوں، میں مزدوری کر رہا ہوں کہ میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، کیا اللہ پاک ان پہ معاف فرمائے گا روزہ؟ بھائی میرے پیارے، روزہ رکھ پاؤں گا، میں کام کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، آپ رمضان میں بھی کریں گے، رمضان کے بعد بھی کریں گے، بڑھاپا آئے گا تب بھی آپ کو کام کاج کرنا ہی ہے۔ جی، آپ محنت نہیں کریں گے تو بھوکے مر جائیں گے۔ جی، جہاں اللہ کی بات آ جائے، جہاں اللہ و رسول کی بات آ جائے، وہاں کام کون سی ہوتی ہے؟ آپ اللہ کی محبت کو دیکھنا چاہتے ہیں، ایسی ایسی بہت ساری مثالیں پڑی ہے۔ ایک ایک صحابہ کرام، یہی جنگ کا، ابھی تو جنگ چل رہی ہے اسرائیل میں اور ایران میں، دونوں دیش میں جنگ چل رہی ہے۔ ایک دن پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی حاجت ہوئی تو صحابہ کرام کو اکٹھا کی۔ ایک صحابہ کرام کا مجھے نام یاد نہیں آ رہے ہیں، وہ صحابہ کرام کی فرسٹ شادی ہوئی، پہلی شادی ہے، جی، پہلی شادی ہے۔ غور کیجئے گا، انسان کی کمائی ہوئی پونجی کا جو مین پوائنٹ ہوتا ہے، ہر نوجوان کی خواہش ہوتی ہے شادی ہوتی ہے، اور وہ شادی پہلی رات کی ہوتی ہے، جو وہ سکون پہلی رات میں ملتی ہے پوری زندگی میں نہیں ملتی ہے میرے پیارے۔ تو وہ رات میں پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا فلاں کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ آج ان کی شادی ہوئی ہے، سہاگ رات ہے، وہ اپنے بستر پر آرام فرما رہے ہیں۔ اور وہ خبر وہ صحابہ کرام کو آدھی رات تک پہنچنے کے جیسے ہی پہنچا یہ خبر کہ مجھے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر رہے ہیں، وہ چھوڑ دیے بستر کو، وہ سکون کو، وہ چین کو، اور دورے آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، آپ کا حکم، میری ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کا حکم ہو میرے سر اور آنکھوں پر، آپ جو حکم عنایت فرمائیں گے۔
तो आका करीम ने हुक्म फरमाया चलो मेरे साथ जंग पर। आप समझ रहे हैं कहाँ जाने की बात कर रहे हैं, वो जंग पर। तो ऐसी अब समझिए, गौर कीजिए इस बात पर। सहाबा कराम वो इतनी खुशी की रात है, वो इतनी सुकून की रात है, आनंद वो राहत की रात है, और वो बिस्तर छोड़ करके सहाबा कराम हुजूर की बातों पर लब्बैक कहकर हाजिर हो गए, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। और आज के जो मुसलमान है, छोटी छोटी ये सब बहाना है, ये सब सारी बातें बहाना है। मैं कह रहा हूँ कि क्या रमज़ान भर ही कमाएंगे, रमज़ान के बाद नहीं कमा सकते हैं? कमाएंगे। नमाज पढ़ने में कितना वक्त लगता है? 5 मिनट। फजर में तो कोई काम नहीं है। ज़ोहर में मुश्किल से अगर आप चाहें तो 10 से 12 मिनट, असर में 8 मिनट, मगरिब में 7 मिनट, इशा में 17 मिनट, बस इतना ही है। हम छोटी छोटी आज रील वीडियो और बहुत सारे ऐसे किस्से कहानी के लिए चाय दुकान पर, पान दुकान पर, घर में, चौक चौराहे पर इतनी सारी वक्त निकाल देते हैं। क्या नमाज के लिए वो वक्त ज़ाया नहीं हुआ? उस वक्त वो मसला कहाँ गया? उस वक्त का वो मसला कहाँ गया? मेरे पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, टेबल नहीं है। और रही बात बीमारी का, आपका दूसरा सवाल था रोज़े में। रोज़े रमज़ान का महीना है और बीमार है तो क्या रोज़ा रख सकते हैं या नहीं? हाँ, इतनी हुक्म है कि अगर मौत करीब आ जाए, मौत मरने वाला है, तो रोज़ा तोड़ दे या रोज़ा ना रखे। और अगर अल्लाह पाक बाद में शरीर में जान डाल दिया हो रमज़ान के महीने के बाद, तो जितना उसका हक है फिर से दोहराए। अगर दोबारा जान आ गई हो तो आप कोशिश कीजिए। ऐसे तो ज़रूरी फ़र्ज़ है रमज़ान का रोज़ा रखना। इस्लाम में तो बड़े बड़े ऐसे औलिया कराम आए, रमज़ान हो या ना हो ऐसे भी रखे हैं रोज़ा। बहुत सारे ऐसे रिवायतें हैं। और वो रोज़ा रखने का मकसद अल्लाह से कुर्ब हासिल करना है, अल्लाह से राज़ी होने का वो वजह था कि रोज़ा रखेंगे तो अल्लाह के करीब हो जाएंगे। हमारा वही जो मैंने कहा, कुलूब साफ़ करने की नीयत रोज़ा रखने से जो सबसे पहला फ़र्क इंसान पर पड़ता है। साइंस सिर्फ इतना ही कह रहा है कि पेट साफ़ होता है तो बीमारी साफ़ होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, पेट बीमारी बहुत दूर की बात, वो तो होना ही होना है। जिस पर अल्लाह का फरमान हो जाए वो सही है, फ़ायदा ही फ़ायदा है मुसलमानों को। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी फ़ायदा है रोज़ा रखने से, वो हर मुसलमान का दिल साफ़ होता है, कुलूब साफ़ होता है। गरीबों के बारे में समझ में आता है कि गरीब भूखे के हालत में कैसे ज़िंदगी गुजारता है, दिन भर जो नहीं खाना खाता, उसका दर्द एक अपने दिल के अंदर फीलिंग समझ में आती है। तो ये सब जो बातें हैं इतनी गहरी नहीं है। आपके पास वक्त है, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए, नमाज की कोशिश कीजिए, अपने जहन को साफ़ कीजिए और हक़ की राह की तरफ चलने की कोशिश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।